بسم الله الرحمن الرحيم ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا۔ شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل کہتا ہے، میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو وہ روتے روتے بولی، کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا۔ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہو، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا، میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میٹا، ہدیہ 60 دینار یعنی کہ 1 لاکھ رینٹ بنتا ہے، جا اپنی غربت میٹا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے، پھر میں اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں۔ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر لیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا، باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا،
اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی. دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے. میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے. جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی زانی جواری بھیڑا. موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو اب میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا. تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں. اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات. ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ نہیں لاکھ دفعہ. جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10 لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ ان کو بھی نہیں پتا چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن خاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا. یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے ناپاک اور شمر جیسے ناپاک اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو. چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکا کھا جائے گا. بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے. بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے. آنکھ بند ہونے دو پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے
کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے. سبحان اللہ. میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا, 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے. میں آج کیا دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو میری یہ درخواست ہے, یہ میری فریاد ہے, میں جھولی پھیلا رہا ہوں. اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے, چونکہ انسان بے وفا ہے, انسان کی اصل بے وفا ہے. اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا, تیری دوستی کو آگ میں لگا دے گا, تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا. ہاں, اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر, ادھر ساری زندگی وفا کر, اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا, چھری پھیر دے گا, نائف پھیر دے گا, تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا. دن رات کے قصے ہیں, دن رات کے قصے ہیں. شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ, لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا. یہی دنیا کا انجام ہے. تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر, اور 1 سال نہیں کر, 10 سال نہیں, 100 سال نہیں, 1000 سال نہیں, کروڑ سال نہیں, اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے, ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. میرے بندے اور بندی, عورت ہو یا تو مرد ہے, تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے, مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے, مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے, تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا, اٹھاتا جا, اٹھاتا جا, اٹھاتا جا. چاند تاروں کو بھر دے, یہ سارے سپیس کو بھر دے, اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے, اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے. اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں, سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں, سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں, اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں, رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے. آسمان تو بہت دور ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی, کوئی ایک پاکستانی, کوئی ایک گورا, کوئی ایک کالا, کوئی ایک عورت, کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے. ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے, سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے, سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے, سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما, میری دوستی کو آزما. آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر, تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی, مجھے پرواہ بھی نہ, ولا ابالی, مجھے کیا پرواہ. لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. تم سب سجدے میں گر جاؤ, مجھے کوئی نفع نہیں. تم سب انکار کر دو, میرا کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا. ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ, وہ چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے, وہ اپنی ذات میں بڑا ہے. اس کو میری محتاجی نہیں ہے, میرا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ سے دوستی لگاؤ. اور کتنا آسان ہے, ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ. ایک قطرہ آنسو, یہ میرا کرتا ہے نا, اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے, کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے, باہر نہ نکلے, اتنا دے دے, میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے, ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی, تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے, کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے, تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازہ نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو. چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے,
मन तकर्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब जिना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए, जा जा अब तेरी तौबा, अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती? काबा के स्नो से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो और कहां जाना है? और कहां ना कहीं जहां मैं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म है खाना खराब, तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज, किधर जाएं? एक ही तो जगह है, 9 सचुए खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहां जाना है? कहां जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? तो मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने। तो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं। आजा तेरे तो मैनू उड़ीका है, तू किदे आऊं हुण ताईं, किथे आऊं? आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, किदे निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं, कहां चले गए थे? तलक्कैतुहु मिन बईद। कोई है बताओ, कोई है ऐसा? कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई मां, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जाओ, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है? मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे भाइयों, आओ हम अल्लाह को मनाने वाली जिंदगी की आज इब्तिदा करें। नियत करते हो तो आओ यहां बैठे बैठे हम तौबा करें कि या अल्लाह जो हुआ बस हो गया, आइंदा नहीं करेंगे, माफ कर दे। तो तौबा की नियत करते हो? टूट जाए तो परेशानी की बात नहीं, फिर तौबा कर लेंगे, फिर टूट गई फिर कर लेंगे, फिर टूट मालम युगरगिर, जब तक मौत नहीं आती हर दफा की तौबा ऐसे ही कबूल है जैसे पहली कबूल है। तो नियत करते हो सारे भाई? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो जोर से या अल्लाह मेरी तो, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये 3 लफ्ज आपसे मैंने बुलवाए हैं, अगर दिल से बोले हो तो अल्लाह की कसम मुबारक हो, आप सब ऐसे बैठो जैसे अभी मां के पेट से निकले, सब माफ। 15 से 85 साल की उम्र वाले नजर आ रहे हैं, सब माफ। अब बाहर जाकर कुछ नया पेपर हल करोगे, कुछ नया लिखोगे तो लिखोगे, आज तक इस वक्त इस लम्हे 2:53 पर सारे माफ हो गए, सारे माफ हो गए। और इस वक्त ये हाल फरिश्तों से भरा हुआ है, वो तुम्हें देख के खुश हो रहे हैं, तुम्हारे बोसे ले रहे हैं, और अर्श तक गूंज पड़ गई है कि मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका की तारीख का पहला ही इतना बड़ा इज्तिमा होगा, इतने अहले ईमान इकट्ठे हैं और सब ने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। आज इस पूरे मुल्क पे रहमत ही रहमत छाई हुई है, तुम्हारे ऊपर भी रहमत छाई हुई है, और जन्नत की हूरों ने भी दरवाजे खोलकर तुम्हें प्यार से देखा है, देख रही हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को ऐसे ही लोगों के लिए तैयार किया है जो उसको राजी करते हुए चलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, तौबा करते हैं फिर चलते हैं, टूट जाती है फिर करते हैं, और अपने अल्लाह को राजी करना अपनी जिंदगी की मंजिल बनाते हैं। और अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का 7 वाला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो, जोर से बोलो। लफ्ज अल्लाह 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। लफ्ज मोहम्मद 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। लफ्ज अहमद 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। अल्लाह ने अपने नाम में नुक्ते वाला हर्फ नहीं दिया, अपने हबीब के नाम में नुक्ते वाला हर्फ नहीं लिया, खुदा पे नुक्ता है खा का। जब अल्लाह ताला ने कलमा जोड़ा, अल्लाह 4 हर्फ जमा मोहम्मद 4 हर्फ जमा अहमद 4 हर्फ 12, ये 12 हो गए। जब अल्लाह ने कलमा जोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ है और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ है। तोल के दिया और ऐलान किया कि अल्लाह तक आने का रास्ता मोहम्मदी बनो। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट,
मोहम्मद और रसूलुल्लाह वीजा। साउथ अफ्रीका आए तो वीजा लेकर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तुम कहीं जाओगे तो वीजा लेना पड़ेगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरी जन्नत में आना है तो मोहम्मदी वीजा लेकर आओ, दिखाना पड़ेगा, वरना वहीं से वापस। जन्नत मेरे रब का मेहमान खाना है। सबसे छोटा जन्नती, सबसे छोटा। जैसे ये नहीं रास्ते में घर नजर आते, वो एक कमरा बना होता है, वो एक झोंपड़ा सा, जो भी रास्ते में बने होते हैं गरीबों के घर, एक झोंपड़ा। जन्नत का एक झोंपड़ा, जन्नत का एक अपार्टमेंट, सबसे छोटी जन्नत कितनी बड़ी होगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। 24,000 किलोमीटर का ये फुटबॉल है दुनिया। इसके साथ एक सिफर और लगाओ तो 2,40,000 बनता है, 2,40,000 मील बनता है। तो सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी। और वो आदमी आपने फरमाया वो जन्नत से, जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा। सारे निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। सब निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। नबी की सिफारिश, फिर औलिया की सिफारिश, फिर मुजाहिदीन की, फिर शुहदा की, फिर मुबल्लिगीन की, फिर उलमा की, फिर अल्लाह के नेक बंदों की, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफा खुद जहन्नुम से निकालेगा, उसका नंबर फिर भी नहीं लगेगा, इतना कमजोर ईमान होगा। अब उसके ईमान की कीमत लगने लगी है, तो अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे मेरे बंदे तुझे जन्नत दे दूं? कहेगा या अल्लाह दे दे। तो अल्लाह ताला उसको एक जगह पहुंचा देगा, उसकी अपनी जन्नत नहीं, नीचे वाले, और उसको एक जन्नत और दिखा देगा। थोड़ी देर तो वो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं, वो चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर और तो नहीं मांगोगे? कहने नहीं, तेरी कसम और नहीं मांगता। अल्लाह वहां से ऊपर पहुंचा देगा और एक जन्नत और दिखा देगा। जो थोड़ी देर उसको देखता रहेगा, वो ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ी खूबसूरत, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं, वो दे। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आप दोबारा मांगोगे? कहने नहीं, अब नहीं मांगता, तेरी कसम अब नहीं मांगता। एक और दिखा देगा। जब उसको देखेगा तो फिर थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा अल्लाह ये नहीं, वो चाहिए। आदमी पैदल होता है तो कहता है अल्लाह साइकिल ही दे दे। साइकिल मिल जाता है तो कहता मोटरसाइकिल दे दे। मोटरसाइकिल मिल जाए तो कहता कोई गाड़ी दे दे, चाहे छोटी सारी हो, चाहे सुजुकी हो, छोटी सारी हो। जब वो मिल जाती फिर कहता बड़ी दे दे। जब वो मिल जाती कहता जहाज दे दे। इंसानी फितरत है। तो फिर अल्लाह ताला आखिर में ना उसको उसकी असली जन्नत दिखाएगा। जब असली जन्नत देखेगा तो अब 3-4 दफा वादे तोड़ चुका है, तो देखकर सब्र तो आएगा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं, डर जाएगा। तो अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो? मांगते क्यों नहीं हो? वो डरा बैठा है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए, चलो वापस, इस वास्ते वो चुप बैठा हुआ है। तो वो फिर अल्लाह कहेगा मांगते नहीं हो? कहेगा या अल्लाह शर्म आती है, बहुत कसम तोड़ी है, अब शर्म आती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू बता, मैंने जिस दिन दुनिया पैदा की थी उसको 10 टाइम करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? वो कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरे साथ मजाक तो ना करो। अल्लाह ताला कहेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए तैयार है। ये अपार्टमेंट है, जन्नत अपार्टमेंट, ये उसकी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब अल्लाह ताला उसको पहुंचाएगा ना दरवाजे पर, तो अल्लाह इसके साथ दिल लगी फरमाएंगे। क्या करेंगे? जन्नत में जाने लगेगा तो आगे सारी फुल, जगह ही कोई नहीं न, तो वापस आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ना। वो जाएगा, फिर देखेगा तो सारी फुल, जैसे अब ये सारा मजमा फुल बैठा है, वो लोग उधर जा रहे हैं, सारी फुल। वो फिर वापस आ जाएगा। तीसरी दफा फिर अल्लाह कहेगा जाता क्यों नहीं? तो वो कहेगा जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं, जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं। अल्लाह कहेगा अच्छा अब जा, अब तेरे लिए दरवाजा खुल गया। अब जब जाएगा तो असल दरवाजा खुलेगा, तो उसका नौकर खड़ा होगा, इतना हसीन कि उसको देखकर यूं हो, जैसे हमारे बर्रे सगीर का रिवाज, हम बड़ों के आगे थोड़ा झुक के मिलते हैं। वो कहेगा माँ माँ क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्यों झुक रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो? कहेगा नहीं मैं फरिश्ता नहीं, मैं आपका सर्वेंट हूं, खादिम हूं, नौकर हूं। अच्छा इतना खूबसूरत। फिर उसको लेके वो चलेगा तो एकदम एक नूर की चमक उठेगी, ऐसे लाइट्स जबरदस्त। वो धड़म अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएगा।
اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا, سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے, سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں, آپ کے گھر کی لائٹس ہیں. اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں. پھر آگے چلے گا تو 80,000 سروینٹس, 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے. اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا. کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے, کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے, ویلکم کہیں گے, اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی, اما آن لسیدنا ان نزورہ, آپ نے بڑی دیر لگا دی. وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا, میں بڑے لتر کھا دے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتے مینو ٹکا ٹکا. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے, اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی, پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے. جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں, ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا, اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی, ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے. ابھی 80,000 سرونٹ ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا, دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی. 80,000 ڈشز, 80,000 ڈرنکس, ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے, آقا آپ آئیں جہنم سے, آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی, لیجئے یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا, 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا. نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ. دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا, پی لو تو کھایا نہیں جاتا. آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے, ہمارا گرم تھا, تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تھا, پانی دے دو, لسی دے دو, ڈرنک دے دو, روح افزا دے دو, جام شیریں دے دو. اچھا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے, پھر کھائے نہیں کچھ جاتا تھا. تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ غڑپ غڑپ, اور 80,000 ڈرنکس شڑپ شڑپ شڑپ, سب اندر. اور ایک عجب بات, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت, زیادہ کھاؤ تب مصیبت, زیادہ پی لو تب مصیبت, تھوڑا پیو تب مصیبت. تو مصیبت خانہ ہی ہے. کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے, پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے. نہ پیشاب کا ڈر, نہ پخانے کا ڈر, نہ بیماری کا ڈر, نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی. جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنی بیگم سے ملاقات کریں, اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے, ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں, نہیں, وہ یوں غائب ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی, لیکن پردہ ہے, وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے. تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے, یہ تو پردہ ہے, یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا, اس طرح, اور یہ سامنے پردہ ہے نا, تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا. جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن, نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا, نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا. جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو دکھ ہی جا رہا, کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے اللہ کی قسم, اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو. اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو, اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو, اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو. اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے, اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے. میرے نبی نے یہ دیکھو, یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے. اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے. اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل, اس کو عرب بلل. میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی. سادہ پانی, تو دودھ اور شہد اور شراب, پھر
کہیں پلانے والے خود ہیں. جنت والے اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے. بوفے سسٹم، آپے کھاؤ. ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے. یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے. ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پیئیں گے. ایک اس سے اوپر درجہ ہے، وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی. وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے. جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے. جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے. 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا. اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے. 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں. بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تو آتی ہے، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ. کیا علم دے کر گئے اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گئے اپنی امت کو. فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیا چیز ہے تو چہرہ کیا ہوگا. اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے. اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی. اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں. اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا، تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں. ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا. اما حوا ابا آدم 130 تھے. تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا. یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا. جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے ہم 130 سے آ گئے 5, 5.25, 5.5 پر. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے تو وہ یہ قدا بچا. اللہ واپس 130 پہ کرے گا. 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. اب یار سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال. جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال. مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے. قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخالی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا. تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا. ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں. وی وی آئی پی اس میں سارے ریڈیو والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے. اللہ کا جو وی وی آئی پی ہے نا وہ سارے غریب لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں. اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی.
तो वीवीआईपी दर्जा क्या है? वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां रब खुद पिला रहा हो, वहां पिलाने वाला अल्लाह होगा, अल्लाह, वहां पिलाने वाला अल्लाह होगा। जन्नत मिल जाने के बाद भी ये खला होगा, जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा और अपना दीदार कराएगा तो तब जाकर वो दिल और सीना भरेगा। जब अल्लाह को देखेंगे ना, हाँ, सबसे पहला टाइटल अल्लाह क्या देगा? यहाँ अंबिया बैठे हैं, शुहदा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, उम्र वाले बैठे हैं, हज वाले बैठे हैं, ज़कात वाले बैठे, सब नेक लोग ही बैठे हैं, नेक मर्द औरत बैठे हैं। लेकिन अल्लाह किस सिफत से हमें पुकारेगा? मरहबा बिस्सादिकीन, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। सच अल्लाह को इतना पसंद है कि उस दिन अल्लाह जब पुकारेगा तो सादिकीन के साथ, उलमा के साथ नहीं, शुहदा के साथ, शुहदा बंदे, उलमा बंदे, सूफिया बंदे, तहज्जुद गुजार बंदे, सब इस सिफात वाले हैं। लेकिन अल्लाह उनकी एक सिफत को लेकर कहेगा, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कह जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, अब कभी नाराज नहीं हूं। तो वो कहेंगे या अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह, हम जोहानिसबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी। आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं, सिर्फ एक। कहूं तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर करना चाहता और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय हाय हाय, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे बंदो, जोहानिसबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो। नौशरवान हैरान है कि मेरी मुक्तबा की आग कैसे बुझ गई और महल के 14 कंगोरे कैसे टूट कर गिर पड़े। उनका एक बड़ा पादरी आया और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि दरियाए फरात खुश्क हो गया और अरब घोड़े ईरानी घोड़ों को भगा कर ले जा रहे हैं। वो तमाम हैरान और परेशान है कि क्या हुआ। उस जमाने में एक ईसाई आलिम था, उसको बुलाया, उससे ताबीर ली। उस आलिम ने कहा, मेरा एक मामू शाम में रहता है, उससे जाकर पूछता हूँ। शाम में आकर पूछता है। उसने उसके पूछे बगैर ही कहा कि मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि उसने तुझको किस लिए भेजा है। उसके बुक पैदा की आग बुझ गई और उसके 14 कंगोरे टूट कर गिर गए। उसे जाके बता दो कि जब वो नबी जाहिर होगा और लकड़ी को लेकर आएगा, आपकी सुन्नत मुबारका थी कि आसा हाथ में रख कर चला करते थे, जो लकड़ी लेकर चलेगा और कुरान पाक की तिलावत हर तरफ गूंज लगेंगी। सुन लो मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लो कि अलामत क्या बता रही है कि किस वक्त दुनिया में दीन उठेगा, जब कुरान पाक की तिलावत कसरत से होने लग जाएंगी। जब कुरान पाक की तिलावत कसरत से होंगी, इसके हाथ में लाठी होंगी, तो फिर याद रखना वो शाम भी उनका बन जाएगा और वो ईरान भी उनका बन जाएगा। फिर आले इंसान की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएंगी और कैसर की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएंगी और उस नबी का कलमा बुलंद होकर रहेगा। जानवर और इसाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु बकरी घसीट कर ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, तो इसको नरमी से ले जा, और बकरी से कहा, तो अल्लाह ताला के हुक्म पर सब्र कर। जो बकरी ने मैं करना बंद कर दिया, हिरनी को पता है कि मुझे ज़िबा किया जाएगा, लेकिन जब नबी की बात पर दौड़ती हुई आई है और अपने बच्चों को छोड़ कर आ रही है, आपने उसे बांध दिया और खुद वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर हुई तो साहबी आ गए जो शिकार करके लाए थे। आपने फरमाया, मैं एक सिफारिश करता हूँ, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हिरने को खोला, आपके हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रस्सी को छोड़ा कि चली जाए अपने बच्चों के पास। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद किया गया और उन्हें डराया गया कि ईसाई हो जा। फिर लालच दिया गया, कहा नहीं होता। फिर सबसे ख़तरनाक हरबा आजमाया। ये नौजवान बड़े मजाकिया साहबी थे। ये साहबी ऐसे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हंसाते हंसाते कहीं ले जाते थे, इतने हंसाया करते थे और इनको साहबा गधा कहा करते थे।
عبداللہ بن حذافہ حمار۔ ایک دفعہ کسی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بہت مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ارے اسے کچھ نہ کہا کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب عیسائیوں نے آپ پر آخری حرب آزمایا کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے ساتھ کمرے میں بند کر دی، شراب اور سور کا گوشت ساتھ رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ اسے زنا کرواؤ جس طرح بھی ہو۔ جب مسلمان عورت کے چکر میں پھنسے گا تو ایمان بھی بیچے گا اور سب کچھ بیچے گا۔ 3 دن اور 3 رات تو لڑکی سارا زور لگاتی رہی کہ کسی طرح یہ میری طرف دیکھ لے۔ جب دیکھے گا تب زنا کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب دیکھے گا نہیں اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گا۔ جب یہ قرآن پاک اس صحابی کے اندر زندہ ہے، انہوں نے ہماری طرح تفسیریں نہیں پڑھی اور نہ اس زمانے کی تفسیریں لکھی گئی تھی، وہ تفسیریں نہیں جانتے تھے، وہ اسرار، وہ رموز نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ قرآن پاک جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مسائل پر بات نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے یوں کہا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں۔ اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھ کو جھکاؤ۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا پردہ جھکا ہوا ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ آج بازار میں پتہ لگے گا کہ غلامی کتنے لوگوں کو حاصل ہے۔ جب تم بازار میں چلو گے پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تیرے اندر نبی کی کتنی غلامی ہے۔ وہ اکیلا ہے لیکن اس کے سامنے 2 آیتیں آ رہی ہے۔ مسلمانوں سے کہہ دو کہ آنکھوں کو جھکائے۔ ابھی آیت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہوئی تھی اور دوسری آیت ان کے سامنے آ رہی تھی۔